السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ یہ محرم کی 9 تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کہا، بھائی دیکھیے، دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے، میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے حسین تم میرے پاس آنے والے ہو۔ بی بی زینب یہ خواب سن کر بے قرار ہو گئیں اور رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو میری بہن، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ روز قبل حضرت امام علی مقام نے ابن سعد کو پیغام بھیجا تھا کہ آج رات میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آیا۔ آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پھر دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرنے لگے۔ آخر میں حضرت امام نے فرمایا، میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ ایک، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں مجھے واپس چلے جانے دو۔ دوسری بات، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ اور تیسری بات، مجھے سیدھے یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو۔ اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو۔ میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسا کہ میرے بھائی حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ حضرت امام حسین کا یہ رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ ابن سعد نے اقرار کیا کہ آپ واقعی صلح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو لکھا، اللہ نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا کر دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ پھر حضرت امام کی پیش کی ہوئی 3 باتیں تحریر کی اور ابن زیاد کو بھیج دیا۔ طبری نے روایت بیان کی ہے کہ شمر بن ذی الجوشن عبید اللہ ابن زیاد کا وہ حکم نامہ عمر بن سعد کے پاس لے کر آیا جس میں کہا گیا تھا کہ حسین سے نمٹنے کے معاملے میں فضول وقت ضائع مت کرو۔ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انہیں حراست میں لے کر یہاں لے آؤ۔ حراست قبول نہیں کرتے تو قتال کر کے قصہ ختم کر دو، ورنہ ہم نے شمر کو ہدایت کی ہے کہ وہ لشکر کا چارج تم سے لے لے۔ ابن سعد نے یہ خط دیکھ کر شمر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے معاملہ تم نے ہی خراب کیا ہے، ورنہ ابن زیاد کو حضرت حسین کی پیش کردہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک کو مان ہی لینا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں تاکہ حضرت حسین کو پانی کا ایک گھونٹ تک میسر نہ ہو۔ جب عمر بن سعد نے حضرت امام حسین سے جنگ کا پختہ ارادہ کر لیا تو حر بن یزید نے اس سے آ کر کہا، خدا تیرا بیڑا غرق کرے، کیا تو واقعی امام حسین سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کروں گا کہ سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، کیا ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم کو منظور نہیں؟ اس نے کہا، خدا کی قسم اگر مجھے اختیار ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ اور یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسہ رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی تھی۔ قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا، اور یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا، مگر اس وقت میں تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور نے کہا، یہ نواسہ رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام کی خدمت میں چلا گیا۔ حر نے حضرت امام حسین کے پاس پہنچ کر عرض کیا، اے فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں، کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت امام حسین نے فرمایا،
ہاں اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ مبارک ہو تم دنیا و آخرت میں حر یعنی آزاد ہو۔ اب گھوڑے سے اتر جاؤ۔ عرض کیا آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب میں آخری وقت ہی میں شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ حر کے امام حسین کے پاس چلے جانے کے بعد عمر بن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زبیدہ کو جو علمبردار لشکر تھا آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف چھوڑا اور اپنی فوج سے پکار کر کہا، اے لوگو گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے ہی چھوڑا ہے۔ سپہ سالار کے ان الفاظ کو سن کر اس کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تو وہ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اب دونوں اطراف کے سپاہی نکل کر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ سب سے پہلے یاسر اور سالم جو زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان کی طرف آئے اور مقابلے کے لیے آواز دی۔ امام علی مقام کے دو جانثار ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے لیکن امام نے انہیں روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر قلبی جو اپنی بیوی ام وہاب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے کربلا آئے تھے کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے سر سے پیر تک نگاہ ڈالی، دیکھا ایک نوجوان لمبے چوڑے قد اور قوی ہیکل شخصیت کے مالک ہیں۔ فرمانے لگے، جاؤ اور ان بدبختوں کو جہنم واصل کرو۔ یہ تنہا دونوں کے مقابلے میں میدان میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت عبداللہ نے اپنا نام اور نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر بن کین یا بریر بن خدیر کو آنا چاہیے تھا۔ یاسر اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، او فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے جذبات میں یاسر پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ گئی، مگر دائیں ہاتھ سے ایک ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ اب جوش میں آ کر کہنے لگے، اگر مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں خاندان قلب کا ایک فرزند ہوں، میرے حسب و نسب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا۔ خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، نواسۂ رسول کی طرف سے ایسے ہی لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، چاہا کہ انہیں خیمے میں واپس پہنچا دیں، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی جن سے ان کا لہو بہہ رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا، مگر جوش میں بھری خاتون نے اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیا اور دشمن کو للکارنے لگی۔ حضرت امام حسین دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آواز دی، اللہ تم دونوں کو اہل بیت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بی بی تم واپس چلی آؤ کہ عورتوں پر قتال واجب نہیں۔ امام پاک کا حکم سن کر وہ واپس اپنے خیمے میں چلی گئیں۔